بانیان پاکستان میں سب سے اہم نام قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ آپ دیکھو نام کتنا پیارا ہے، نمبر 1 محمد اور نمبر 2 علی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں نام اچھے رکھو، کیونکہ نام کا جس کا نام رکھا جائے ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر نام مناسب نہ ہو تو حضور بدل دیتے۔ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، حضور آپ کو خدا نے نواسا دیا ہے، علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا حرب، کہ علی حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کا نام بدل دو، حسن رکھو، اللہ اس کے ذریعے امت میں صلح کرائے گا، ایک حدیث میں آتا ہے، تو نام بدل کے دوسرا نام رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، حضور اللہ نے آپ کو نواسا دیا، کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، علی تو جنگجو تھے نا، کہا نہیں اس کا نام حسین رکھو، نام بدل دیا۔ تو نام کیا ہے؟ محمد، اور دوسرا نام کیا ہے؟ علی۔ نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی جناح کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، وہ شخص دین کو سمجھتا نہیں تھا، وہ دین سے دور تھا، جمہوری ملک بنایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے۔ میں چند ایک اقتباسات پیش کرتا ہوں کہ ہم علماء جو رونا روتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان میں اسلام کو اولین ترجیح دو، یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رائے ہے۔ اگر اس ملک میں اسلام نہیں آتا، سیکولرزم آتا ہے، اگر اس ملک میں دین نہیں آتا، بے دینی آتی ہے، پردہ نہیں آتا، فحاشی آتی ہے، سود آتا ہے، اور یہ لعنتیں آتی ہے، کرپشن، آپ سمجھیں یہ پاکستان محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اب میں ساری نہیں ایک دو اقتباسات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، اب نماز کے بارے میں سنیں، یہ 13 نومبر 1939 عید کے دن کا پیغام ہے۔ کہتے ہیں ہر روز 5 مرتبہ ہمیں اپنے محلوں کی مسجد میں جمع ہونا پڑتا ہے، پھر ہفتے کے دوران ہمیں جمعہ کے دن جامع مسجد میں یکجا ہونا پڑتا ہے، پھر سال میں 2 بار ہمیں عید کی نماز کے لیے سب سے بڑی مسجد یا شہر سے باہر میدان میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو کیسی اسلامی گفتگو ہو رہی ہے، مسجد یا باہر کھلے میدان میں جمع ہونا پڑتا ہے۔ اور ان سب کے بعد حج ہے، جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر ملک سے سفر کر کے زندگی میں کم از کم ایک بار پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نمازوں کی ترتیب نہ صرف ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مربوط رکھتی ہے، بلکہ اس طرح ہمیں دوسرے اقوام کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں، رمضان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ روزہ داری، عبادت، اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بے دین بندہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہی مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پر یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جو مسلمانوں پر نافذ کیا گیا ہے، لیکن اس فرض کی بجاوری میں اخلاق، نظم و ضبط کے بارے میں اس کی قدر و قیمت نمایاں ہے، اور اس معاملے میں جو معاشرتی اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ یہ بے دین آدمی بات کر رہا ہے۔ اسلامی اصولوں کا تذکرہ کیا، کہا اسلامی اصولوں کا کوئی جواب نہیں، آج تک یہ اصول زندگی میں اسی طرح قابل نفاذ ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔ یہ بندہ دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کیا کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہمارا مدعا پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام محض چند عقیدوں، رواجوں، روحانی تصورات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی زندگی، کردار اور معیشت تک کے معاملات میں نظم و ضبط عطا کرتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں تھے؟ ظاہری شکل کو دیکھا، آپ نے فتوے ٹھونک دیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو مسخ کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے لکھو، کہتے ہیں اسلام ذات پات کی تقسیم قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتوں کی تقسیم، اونچ نیچ کو ہموار کیا تھا، اور ملک عرب میں عربوں کے اندر ایک ملی وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہماری بنیاد اور ہماری کشتی کا لنگر اسلام ہے۔ میں نے صرف آپ کو تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے۔ کہتے ہیں بعض لوگ نکتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میں اسلام سے ناواقف ہوں، میں نے قرآن کریم کو بار بار غور سے پڑھا ہے، اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا تو یہ محض ادعا اور بڑھ نہیں تھی، یہ خالی میرا نعرہ نہیں تھا۔ 2 مارچ 1941 کو پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب کرتے فرمانے لگے، حضرات و خواتین، میں کوئی فاضل مولانا یا مولوی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں دین علوم کا ماہر ہوں،
لیکن میں اپنے دین کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں اور دین کا ادنا لیکن پر افتخار خادم ہوں۔ ہم نے بانی پاکستان کو اور رخ سے سمجھا، ناراض نہ ہونا، میں مدرسے اور مرکز میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمد علی جناح کا نام نہیں لیتے، کالج میں نام ہوگا، یونیورسٹی میں نام ہوگا، اسکول میں نام ہوگا، یہ بامر مجبوری نام لیتے ہیں، شوق سے نام نہیں لیتے۔ بھائی یہ بانی پاکستان ایک سچا مسلمان آدمی تھا، اور بتاؤ ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے تھے؟